جی لاسٹ ویک ہم نے جو سیکھا تھا وہ سیکھا تھا لیکچر نمبر 1 12 لیکچر میں سے، اور اس پہلے لیکچر کا جو عنوان تھا وہ تھا کلام مقدس کی خوشخبری۔ مقصد یہ نہیں کہ خوشخبری لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن وہ ڈسٹارٹیڈ خوشخبری کہہ لیں یا انکمپلیٹ خوشخبری کہہ لیں، کیونکہ کلام کی آیات کو ہی کوٹ کر کے وہ بات کیا کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ کمی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو لاسٹ ویک جو ہم نے دیکھا تھا پوری کی پوری بائبل پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک جس خوشخبری کے بارے میں بات کرتی ہے وہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آتا ہے، اس کا نام یسوع رکھا جاتا ہے، اور وہ وعدے کے مطابق مسیح ہے، اور وہ مسیح دنیا کے لیے، دنیا کا تمام گناہ اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس پر ایمان لانا، اور ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کو ہی ہم خوشخبری کہتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ویک سیکھا تھا۔ آج ہم جو لیکچر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیکچر نمبر 2، اور لیکچر نمبر 2 دوسرا لیکچر ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے بلیسڈ بینگ، کہ آپ اور میں جو مبارک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو مبارک تخلیق کہہ لیں اس کو، بینگ مطلب وجود رکھنے والی چیز، تو ہم وہ لوگ ہیں جو آلریڈی مبارک ہیں یا برکت جن کو مل چکی ہے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہم نے دیکھا، پہلا حصہ آج ہم دیکھیں گے، تو وہ دیکھیں گے کریٹڈ ان دا امیج آف گاڈ، خدا کی شبیہ پر بنایا جانا۔ اس کا ہمیں جو حوالہ ملتا ہے وہ پیدائش کی کتاب پہلے باب میں اور دوسرے باب میں بڑا خوبصورت حوالہ ملتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے دنیا کو بنایا، اور پھر پہلے اور دوسرے باب میں جب وہ انسان کو بناتا ہے تو وہ انسان کو بہت کیئرفلی بناتا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ بناتا ہے، اور نہ صرف اس کو بناتا ہے، اس کے اندر اپنا دم پھونکتا ہے۔ ایکچولی اپنا دم اس نے کیوں دیا؟ کہ انسان خدا کی شبیہ پکڑے، انسان خدا کی شبیہ پر قائم کیا جائے، بنایا جائے۔ مطلب کہ جس طرح سے خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے خدا نے انسان کو اپنی اولاد جانا، اپنا بیٹا جانا، اور اس کے ساتھ بیٹے کا سا تعلق بنانے کی کوشش کی، لیکن کسی طرح پرابلمز ہوئی اور وہ سب چیزیں انسان کے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کو شروع کریں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ کتنی خطرناک ہیں، یا کتنی گھمبیر کہہ سکتے ہیں سیریس کو، کتنی گھمبیر تھی کہ خدا کو خود آسمان چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا۔ جب وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی روحانی شکل کو چھوڑ کے انسان کی مطلب گوشت اور خون کی شکل لیتا ہے، مطلب اس مٹی کا جسم لیتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی حالت کتنی خراب تھی۔ اگر تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو کیا خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ مسائل ہمارے حل نہیں کر سکتا تھا؟ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو کتنی بار فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو کیا خدا کے جو لوگ تھے جن کے وسیلہ سے شریعت دنیا میں آتی ہے اور شریعت دی جاتی ہے، اور شریعت کے وسیلہ سے ہی خدا اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن انسان کے پرابلمز جو تھے وہ شریعت سے یا فرشتوں سے ہینڈل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے خدا کو خود انٹروین کرنا پڑا، خود اس میں مداخلت کرنی پڑی اور دنیا میں آنا پڑا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے لیکچرز پہلے بھی سنے ہیں۔ اب یہ جو 12 لیکچرز ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ 27 لیکچرز کا کیا ہے؟ شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے؟ اور امید کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں گے، اور جیسے ہی ایک منٹ رکیے ذرا سا، اوکے اوکے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی کیونکہ حالت بہت گھمبیر تھی، اسی لیے خدا کو آسمان چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا اور انسان کی مدد کرنی پڑی۔ اب انسان کی مدد کرنے کے لیے
یا اس کی گمبھیرتا کو جاننے کے لیے کہ وہ کتنی مشکل میں تھا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تکلیف میں گرنے سے پہلے، مشکل میں پڑنے سے پہلے انسان کی حالت کیا تھی۔ ہمیں جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عمر کئی 100 سال تک ہمیں نظر آتی ہے۔ میتھوسیلہ جو ہے وہ 960 سال تک جیا، ٹھیک ہے نا؟ تو 960 سال ایک بہت لمبی عمر ہے۔ ہم جیسے لوگ جو اب اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، مطلب ہم لوگ تو ابھی 50 سال یا میکسیمم 60 سال ہم کراس کرتے تو ہم کہتے ہیں جی ہم تھک گئے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جسم کی جان ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں تکلیفات ہمارے جسموں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسپیشلی آج کل دیکھا جائے تو 30-40 سال کے بعد، 50 سال میکسیمم ہوتا ہے کہ جی کوئی بندہ صحت کے ساتھ گزارے، ورنہ 50 کے بعد دوائیوں پہ تو چلا ہی جاتا ہے۔ تو اس وقت کے دور میں جو اتنے 100 سالوں تک جیتے تھے، تو وہ کیا وجہ تھی، کیوں اس طرح سے جیتے تھے؟ وہ وجہ یہی تھی کہ خدا کے روح کا اثر جو انسان کی زندگی پر تھا، وہ کہیں نہ کہیں اپنے مارکس چھوڑتا ہے، اپنے نشانات چھوڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کہ خدا نے جو کام کیا، اگر ہم اس کی سیریسنس کی بات کر لیں، اس کی گمبھیرتا کی بات کر لیں، جو انسان کے پرابلم تھے، تو یاد رکھیں کہ کہہ دینے میں بہت آسان ہے، لیکن ایک وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابدیت، ہمیشہ کا وقت، ٹھیک ہے نا؟ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اب آپ کو اگر آج یہ بات کہہ دی جائے کہ آپ آج سے ہمیشہ تک جیتے رہیں گے، آپ کبھی مرنے کے ہی نہیں، خوشی تو ہوگی آپ کو، لیکن کبھی غور فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ کا دور کتنا لمبا ہے؟ تو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ جتنی خوشی آپ کو اب ہو رہی ہے یہ خوشخبری سننے کے بعد، یا کلام میں بڑھنے کے بعد، یسوع کے مسیح ہونے پر ایمان لانے کے بعد، خدا کے بیٹے کو خداوند جاننے کے بعد، جب آپ خوش ہیں کہ آپ ہمیشہ جیئیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ پہلے جو آپ تھے، اگر وہی ابدیت آپ کو جہنم میں گزارنی پڑتی، ہمیشہ کی زندگی جہنم میں، تو سوچئے کہ آپ کے لیے کتنا بڑا پرابلم ہو سکتا تھا۔ میرے عزیزوں، ہمارے درمیان جو ہمارے سو کالڈ ڈسائپلز ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو صرف ٹائم پاس کے لیے شاگردیت کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو تنبیہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ مذاق نہیں ہے، یہ اتنا مشکل کام تھا جو تم سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا، اور خدا تمہارے لیے آسمان کو چھوڑ کے زمین پر آتا ہے تاکہ ہم خدا کی شبیہ دوبارہ خدا کی شبیہ کو پکڑ سکیں، اس پہ قائم ہو سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا والا پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 26 اور 27 آیت، کہ انسان ان مشکلات میں گرنے سے پہلے کیا تھا۔ پہلے باب میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین کے سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری اس کو پیدا کیا۔ میرے عزیزو، خدا کی صورت ہے کیا؟ خدا کی شبیہ کیا ہے؟ کیا خدا کے ایسی 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، ایسے مطلب چوڑے شولڈر، ہاتھ پیر ایسے ہیں؟ نہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ گاڈ از اسپرٹ، خدا روح ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے، خدا زندگی ہے، اور اگر ایک اور ایڈیشن ہم کرنا چاہیں تو خدا محبت ہے۔ ان 3 کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملتا۔ بیسیکلی کلام میں صرف 2 چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ خدا روح ہے اور خدا محبت ہے۔ لیکن ہمیں کئی جگہوں پہ ایسے ریفرنسز ملتے ہیں کہ جہاں کہیں خدا کا ذکر ہے تو خدا کے ذکر کے ساتھ زندگی کا تعلق جڑا ہے، اور جہاں کہیں ابلیس کا ذکر ہے اس کے ساتھ موت کا تعلق جڑا ہے۔ تو اس لیے ایک ایڈیشن ہم کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تشریح کے لیے، سمجھنے کے لیے خدا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو خدا کی امیج، جو خدا کی صورت، جو خدا کی شبیہ ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ ذرا غور فرمائیں۔ روح کی بات ہمیں سمجھ میں آئی، خدا روح ہے،
تو خدا نے انسان کو اپنی روح بخش کے، وہ روح جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر ہے، کیونکہ وہ خدا سے نکلی ہے جو مٹی کے انسان کے اندر ڈالی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب نہ صرف یہ روح، نہ صرف وہ شبیہ، وہ صورت وہاں تک محدود رہی، بلکہ خدا نے اپنے رائٹس بھی اس کو دیے. کیسے؟ ذرا اگلی آیت دیکھیں نا، 26ویں آیت کا آخری حصہ جو ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے مطلب اسی کے آگے پڑھ لیتے ہیں. شبیہ کی مانند بنائے اور وہ سمندر کی مچھلیوں، یاد رکھیے مچھلیوں کو ذرا نوٹ کیجئے، اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں جو چار پیر والے جانور، اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. مچھلی، سمندر کی مچھلی. یاد ہے جب پترس کو پہلی بار خداوند یسوع مسیح اس کی کشتی پر چڑھ کے واز کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں چل اپنی کشتی کو لے چل، اور پترس کہتا ہے کہ جی میں تو ابھی سارے صبح جو ہے یہ کر کے آیا ہوں، مجھے تو کوئی وہ مچھلی ہاتھ نہیں آئی، پھر بھی تو کہتا ہے خداوند تو میں چلا جاتا ہوں. اور پھر وہ جب کہتا ہے کہ اس طرف جال ڈال، تو سنبھلے نہیں سنبھلتی، اتنی مچھلی وہ پکڑتا ہے. اور وہاں وہ اقرار کرتا ہے خداوند میں گناہ گار ہوں، تو مجھ سے دور چلا جا. کیا نظر آیا؟ کہ جو اختیار یسوع مسیح نے مچھلیوں پر دکھایا، وہ اختیار کبھی آدم کو دیا گیا تھا، کیونکہ یہ صاف لکھا ہے شبیہ کی مانند بنائے اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں پر. تو دنیا میں جتنی جاندار چیزیں تھیں، ان سب پر اختیار اس کو دیا گیا. اختیار کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا ہوتا ہے. اور یہ بات دیکھنی ہے تو اگلا والا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو خدا ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے انسان کو کیا بنایا. اور یہاں پر زبور 8 اس کی 34 سے 8ویں آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اس کی یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. یہ زبور نویس خدا سے سوال کرتا ہے کہ انسان ایسی کیا چیز ہے کہ تو اس کی اتنی فکر کرتا ہے، کہ تو اسے یاد رکھتا ہے. تو چاہے تو نیست و نابود کر دے، لیکن تو پھر بھی اس سے پیار کرتا ہے اور تو اس کو بچاتا ہے، اور پھر تو اس سے محبت بھی رکھتا ہے. کیا ہے اس کے اندر ایسا کہ تو اس کی خبر لیتا ہے؟ 5ویں آیت میں جاتے ہیں. کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. آمین. تو میرے عزیزو، یہی بات اگر آپ تھوڑا دیر یسوع مسیح کی طرف ذرا نظر کر کے دیکھیں، تو کیا یسوع مسیح کے پاس جاہ و جلال نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس شوکت اور جلال اور شوکت سے تاجدار نہیں تھا؟ کیا وہ خدا سے جب وہ اپنا درجہ چھوڑ کے زمین پر آتا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے سارے ایٹریبیوٹس یہاں پہ پریکٹس نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو لمٹ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ انسان کے لیول پر آ سکے. تو کیا خدا نے جب انسان کو بنایا تھا، جب آدم کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا تھا، تو کیا اس نے ویسا ہی نہیں بنایا تھا جیسا ہمیں خداوند یسوع مسیح دنیا میں دکھتا ہے؟ خدا نے انسان، لکھا ہے تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے. مطلب تو نے اس کو جاہو جلال دیا، اور جاہو جلال کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا ہوتا ہے، اختیار والوں کا ہوتا ہے. اور جو اختیار والے ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں پہ اختیار رکھتے ہیں. اور نر و ناری، اوپر کیا لکھا؟ نر و ناری. یہاں صرف آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں آدمی اور عورت، ہر وہ شخص جو ایماندار ہے، ہر وہ شخص جو ایمان لانے سے بچایا گیا ہے، ہر وہ شخص جو یسوع کے مسیح ہونے پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا کی شبیہ پر ڈھلتا ہے. اور وہ سب کے سب روحانی لوگ ہیں، اور اسی لیے ان میں کوئی انتر نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. چھٹی آیت دیکھیے. تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. کیا ہم نے یسوع کے اختیار کو نہیں دیکھا، جو طوفانوں کو تھامتا ہے، جو دنیا میں جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے ان سب چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے؟ کیا آدم اور حوا جب باغ عدن میں تھے، کیا آدم کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ ہر ایک جانور کو دیکھتا ہے اور وہ ان کا نام رکھتا ہے، اور وہ تب سے لے کے آج تک اسی نام سے پکارے جاتے ہیں؟ یہ اختیار اس کو کس نے دیا تھا؟ خدا نے دیا تھا، کہ وہ کیا کرے؟ اس کی دستکاری جو ہے، خدا کی جو دستکاری ہے اس پہ تسلط بخشا.
تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. اگر ہم غور سے پڑھیں پیدائش کی کتاب پہلے اور دوسرے باب کو تو وہاں لکھا ہے کہ تو جا اور پوری دنیا پر اختیار رکھ، محکوم اور میں کیا لکھا آگے، محکوم اور کیا کر، وہ لفظ کیا ہے اردو میں؟ اینی ویز میرے ذہن سے وہ لفظ نکل رہا ہے. محکوم کا مطلب اس پر اختیار رکھ کے اس پر حکم چلانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا محکوم کیا تھا میرے جو منہ میں دو لفظ بڑے عجیب سے آ رہے ہیں. محکوم اور کیا کر، معمور کر، معمور 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 صحیح، محکوم اور معمور. کیونکہ میرے منہ میں جو لفظ آ رہا تھا وہ آ رہا تھا محروم کر. تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی میری اردو کو کیا ہو رہا ہے. تو پریز دی لارڈ. تو ہمیں یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا اور اس کو ساری چیزوں پہ تسلط بخشا. اس یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پہ بنایا تھا. اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بھئی. بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں اور اپنا دماغ اپنا دل اس چیز کے اندر رکھ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے کوئی چیز بنائی ہے اور اپنا ذہن اور اپنا دل اس کے اندر رکھ دیا ہے. اب وہ جو چیز بنی ہے وہ بالکل آپ کی طرح ایکٹ کرتی ہے، آپ کی طرح سوچتی ہے، آپ کی طرح حرکت کرتی ہے. تو کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اسی لیے خدا جو ہے وہ اتنا درد سہتا ہے کہ ہمارے مسئلے کو وہ چھوٹا مسئلہ نہیں جانتا اور وہ ہمیں تباہ اور برباد نہیں کرتا بلکہ ہمیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. ساتویں آیت پھر دیکھیے کیا لکھا ہے. سب بھیڑ بکریاں گائے بیل بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندر میں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، ہر ایک چیز پر تسلط بخشا ہے. ہر ایک چیز جو خدا کی دستکاری ہے اس پر انسان کا اختیار کبھی تھا. اور یہ کہاں تھا؟ یہ تب تھا جب خدا نے انسان کو بنایا. یہ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26 اور 27ویں آیت میں نظر آتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جاتا رہا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 5 باب کی 3 آیت میں، وہاں پہ لکھا ہے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے لوکا کی انجیل میں سے کچھ پڑھ دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا. مطلب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھا. اس کا اچھا میں اس کی جو ہے نا چوتھے باب کی تیسرے باب کی 37-38 آیت پڑھنے جا رہا ہوں. آخری 2 آیات ہیں. ٹھیک ہے، لوکا کی انجیل تیسرا باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت پر لکھا ہے اور وہ میتوسلا کا اور وہ ہنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ محللیل کا اور وہ کینان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا. آمین. یہ یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے. کس کا نسب نامہ ہے؟ یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے. جہاں پر یہ 23ویں آیت سے شروع ہوتا ہے کہ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تو قریباً 30 برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا اور وہ متات کا. تو اس طرح سے پورا کس کا بیٹا کرتے 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 ہمیں ایک نام ملتا ہے سیت، ایک نام ملتا ہے آدم. اور آدم کس کا بیٹا یہاں پہ ظاہر لکھا گیا ہے؟ خدا کا. جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس نے کوئی مٹی کی شے نہیں بنائی تھی. اس نے اس کے اندر اپنا روح پھونکا تھا
اور پھر اس کو اڈاپٹ بھی کیا تھا, اس کو اپنا بیٹے کا درجہ دیا تھا. اگر بائبل ہے آپ لوگوں پاس, اس کو نوٹ کر لیجیے گا, ریفرنس کو اپنے پاس لکھ لیں, چیٹ میں ڈال دیں تاکہ آپ کے پاس بعد میں ریکارڈ رہے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے لوکا کی انجیل 3 باب اس کی 37 اور 38 آیت. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یسوع سے جب وہ شروع ہوا, یوسف کا بیٹا, اور پھر وہ جاتے 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 سیت اور آدم اور پھر کہاں پر خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. خدا پہ اس کا سٹاپ ہوتا ہے کہ خدا سے شروع ہوئی یہ ساری چیزیں یسوع تک. اور یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آدم 130 برس کا ہوا, لاسٹ ٹائم جو میں نے اس کی تشریح کی تھی, میں نے صرف آپ کو آدم سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ آدم کی صورت اور شبیہ پر پیدا ہوتا ہے, یہ میں نے بتایا تھا. لیکن آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات بتا رہا ہوں. اس سے ایک سٹیپ آگے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سیت جو ہے وہ آدم کا بیٹا ہے, اور آدم جو ہے وہ خدا سے ہے. آدم کہاں سے ہے؟ خدا سے ہے. یہ ہماری اوریجنل امیج ہے, یہ ہماری حقیقی شبیہ ہے. میں آپ سب جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ 12 لیکچرز کا سیشنز مس نہ کریں, کیونکہ جو باتیں ہم نے پہلے کور نہیں کی ہیں وہ اب ہم کریں گے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اب ہم تھوڑا ایڈوانس جائیں گے. کلسیوں پہلے باب کی 15ویں آیت کو دیکھیے کیا لکھا وہاں پہ. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. گو کہ آدم بھی مخلوقات میں سے ایک ہے, لیکن جب سب کچھ پہلے بنا دیا گیا, اس کے بعد جب آدم کو بنایا گیا تو پہلے کی چیزوں کو اختیار بخشا گیا یا آدم کو اختیار بخشا گیا؟ جو آخر میں بنایا گیا, جو ماسٹر پیس خدا نے بنایا, اس کو اختیار بخشا گیا. میرے عزیزو, آپ اور میں, ہم سب خدا کے ماسٹر پیسز ہیں. ہم سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں, بلکہ ہم ایک سے بڑھ کے ایک کیا, ہم ایک ہی ہیں, کیونکہ ہم سب ایک خدا کی صورت پر ہیں, ایک ہی روح کے تابع ہیں, ایک ہی اختیار ہم سب کے پاس ہے. وہ خدا جو دکھتا نہیں لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے. یار سیدھی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ خدا نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ خدا نہیں ہے, تو آپ کے اندر کیا بے چینی پیدا نہیں ہو جاتی اتنی سی بات سن کے, سوچ کے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں ہو سکتی, یا تو کہ ہمیں بچپن سے ایسا ٹرین کیا گیا ہے کہ جی خدا ہے, اس کی عبادت ہونی چاہیے, تو اسی لیے ہمیں بے چینی ہوتی کہ جی وہ ساری چیزیں ہم کیسے چھوڑیں. یہ کتاب, اگر اس کتاب کو آپ ہٹا لیں تو کیا آپ خدا کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, لیکن وہ خدا کوئی اور ہی خدا ہوگا. وہ قرآن کا خدا ہو سکتا ہے, وہ بھگوت گیتا کا خدا ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور خدا ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ خدا جس نے اس دنیا کو, اس پوری کائنات کو بنایا, وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو, وہ خدا اگر آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلے اس خدا کی صورت پر کسی نہ کسی کو تو, کسی انسان کو تو ہونا ہی پڑے گا. اور وہ انسان پہلا آدم تھا, پھر وہ شبیہ جاتی رہی, پھر یسوع مسیح نے آ کے اس کو دوبارہ ریسٹور کیا, اور اس کے بعد سے جو کلیسیا قائم ہوئی, اور وہ کلیسیا کا روپ لے کر آج آپ اور میں اس لمحے میں اس جگہ موجود ہیں, جو خدا کی شبیہ کو پکڑتے ہیں اور اس میں بڑھتے ہیں, اور اب دنیا خدا کی حضوری کو ہمارے وسیلہ سے دیکھتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ جی کوریا سے کوئی منسٹری ہے وہ یہ کام کر رہی ہے؟ نہیں, یہ کوریا سے نہیں ہو رہا میرے عزیزو, یہ آسمان سے بیٹھ کر ہمارا باپ ہمارے وسیلہ سے کر رہا ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 4 دیکھیے. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے, تاکہ
مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، آمین۔ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، آمین۔ کیوں نہ پڑے؟ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی روشنی کیوں نہ پڑے؟ ابلیس کیوں یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشخبری ہم تک نہ پہنچے، وہ روشنی ہم تک نہ پہنچے؟ کیونکہ جب وہ خوشخبری، وہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو ہم یسوع کی مانند ہو جاتے ہیں۔ یسوع کی مانند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم وہ مسیح کی مانند ہوتے ہیں جس کے لیے خدا نے اس دنیا کو آج تک قائم رکھا ہے، اور وہ مسیح ہمارے وسیلہ سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابلیس کی شبیہ کو چھوڑ کے خدا کی شبیہ پہ دوبارہ ریسٹور ہو جاتے ہیں، وہ شبیہ جو خدا نے آدم کو دی تھی۔ میرے عزیزو، آپ اور میں، آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کے بعد ہی ہمیں رومیو کا خط اس کے 8ویں باب کی 38، 39 اور 40ویں آیت سمجھ میں آتی ہے۔ نہیں اگر یاد آپ کو وہ آیات، میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ یسوع مسیح پر ایمان، یسوع مسیح کو جان کے، اس کے مسیح ہونے کو مان کر اور اس پر ایمان لا کر اب جو ہم زندگی گزارتے ہیں۔ رومیو 8 باب اور اس کی میں پڑھنے جا رہا ہوں 38ویں آیت سے۔ ذرا غور سے سنیے گا، لکھا ہے 37 سے پڑھ دیتا ہوں۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے جناب؟ کہ اب جو فتح ہے وہ بھی بہت چھوٹی شے ہے ہمارے لیے، اس سے بھی اوپر ہمارے پاس غلبہ ہے۔ مطلب اب ہم اب فتح یابی جو ہے وہ ہماری عادت میں آ جائے گا۔ 38ویں آیت دیکھیے کیا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا مسیح یسوع میں، خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق، آمین۔ اب ذرا آپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیے، جتنی چیزیں یہاں لکھی ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی چیز مسیح یسوع کو خدا سے جدا کر پائی؟ ہرگز نہیں۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو مسیح کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں، ہم جس پر مسیح جو خدا کی صورت ہے، جس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ہم پر پڑی ہے، اب ہم جو اس روشنی میں چلتے جاتے ہیں تو اب ہم پر بھی یہ ساری چیزیں غالب نہیں آ سکتی۔ اب دنیا میں اور دنیا کے باہر کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں خدا سے جدا کر سکتی ہے۔ کیا اس پہ آمین کہنا نہیں بنتا؟ کیا اس پہ آپ لوگ خوش نہیں ہوتے؟ کیا آپ کا چھلانگے مار کر کودنے کا دل نہیں کرتا خوشی کے ساتھ؟ آمین آمین۔ میرے عزیزو، خدا کی شبیہ کو حاصل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ فضل آپ پر اور مجھ پر ہوا اس لیے کہ ہم ابتدا سے، مطلب پہلے سے، خدا کی ابتدا میں ہم اس کے پلان میں موجود تھے۔ اگلا حصہ دیکھیے، God bless them، خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب 28ویں آیت میں جاتے ہیں، دوبارہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ بلیسڈ بینگ، ٹھیک ہے نا؟ ایسی مخلوق جس کو خدا نے برکت دی۔ تو پیدائش کی کتاب پہلے باب کے 28ویں آیت دیکھیے، ابھی 26-27 آیت دیکھی تھی، اب 28ویں آیت اب دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے ان کو برکت دی، خدا نے ان کو کیا دی؟ برکت دی، اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔
ہم لوگ آج کل کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم مسیح کی شبیہ کو پکڑیں، ہے نا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی جتنے چرچز ہیں، جتنے چرچ الائنس بنائیں، جتنی ڈینومینیشنز ہیں ان میں یونٹی قائم کی جائے. لیکن کسی نے ایک لمحے کے لیے سوچنے کی کوشش کی کہ چرچ الگ الگ ہیں ہی کیوں، یہ ڈینومینیشنز جدا کیوں ہیں؟ کیا ہم سب ایک ہی کلام کے وسیلہ سے، ایک ہی خوشخبری کے وسیلہ سے، ایک ہی مسیح کے بدن کا حصہ نہیں؟ کیا ہم سب ایک ہی کلیسیا نہیں جو خدا نے اس دنیا میں اپنے مقصد کے لیے قائم کی تھی؟ ہمیں یونٹی ڈینومینیشنز کی نہیں چاہیے، ہمیں یونٹی چاہیے مسیح کے بدن کے حصوں کی. کوئی بال ہوگا تو کبھی ایسے تو کبھی ایسے، کبھی جیل لگا کے، کبھی کھڑے کر کے ہیئر سٹائل بنایا جا سکتا ہے نا. کسی کی کوئی خوبصورت آنکھیں بن سکتا ہے تو کبھی ہم کوئی نیلا لینس لگا دیں گے، کبھی ہرا لینس لگا دیں گے، کبھی وائٹ لینس لگا کے گھومیں گے. بھائی یہ تو سچی باتیں ہوئی جا رہی. ٹھیک ہے نا. تو کوئی کان ہوگا تو کوئی دل ہوگا، دھڑکے گا زور زور سے، کوئی پسلیوں کا کام کر سکتا ہے، کوئی گردے، کوئی پھیپڑے. مطلب آپ سوچیں، امیجن کریں کہ ہر ایک چیز آپ کے جسم میں، ہر ایک اعضا جو بھی کچھ ہے، کیا وہ امپورٹنٹ نہیں؟ آپ کے جسم میں جتنی چیزیں جو فنکشن کر رہی ہیں، خدا نے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہر ایک چیز، پتا اتنی سی چیز ہوتی ہے جو آپ کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے نا، اتنی سی چیز کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ. کسی بیماری کی وجہ سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا فنکشن نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، خدا نے ہمیں بہت خوبصورتی کے ساتھ پرفیکٹلی بنایا ہے، اور ہمیں کہا کہ اختیار رکھو. ہم اختیار کیوں نہیں رکھ پائے؟ کیونکہ ابلیس نے مداخلت کی. ابلیس نے جب مداخلت کی تو کیا ہوا؟ وہ برکت جو خدا نے ہمیں دی تھی وہ جاتی رہی، ہمارا اختیار ہم سے جاتا رہا. ہم پھول نہیں سکے، ہم بڑھ نہیں سکے، ہم زمین کو معمور اور محکوم نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب خدا کی اس شبیہ سے جدا ہو. آپ ابھی دیکھیے، آپ کے پاکستان میں ہی، مطلب میں کوریا کی بات نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگوں کا زیادہ یہاں پہ پتہ نہیں انفارمیشن، آپ لوگ کوریا کی نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں نہیں، بہرحال کرسچن نیوز آپ لوگ نہیں میرا خیال دیکھتے ہوں گے. لیکن آپ چلیں صرف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے. پاکستان میں اس وقت کیا ہے؟ جتنے بھی یونٹی آف چرچز بنائی گئی ہیں یا الائنسز بنائی گئی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 100% خداوند کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری الائنسز، وہ ساری یونیفیکیشن جو ہوئی ہے وہ مجبوراً ہوئی ہے. کیا ہمیں نہیں پتا اس بات کا؟ تو عزیزو، خدا کی خدمت مجبوراً نہیں ہوتی ہے، اختیار کے ساتھ ہوتی ہے. خدا کی خدمت، کیونکہ خدا جس کسی کو اپنی خدمت میں لیتا ہے وہ اس کے لیے مدد بھی فراہم کرتا ہے، وہ اس کو برکت بھی دیتا ہے. کیونکہ خدا نے پہلے سے ہی جب آدم کو بنایا تو اس نے برکت بنایا، اور ان کو برکت دی، اور برکت دی کہ پھولو اور بڑھو، بی فروٹفل اینڈ انکریز ان نمبر. اور آگے کیا تھا؟ رول اوور، انگریزی میں لفظ ہے رول اوور دا فش. معمور و محکوم ہمارے پاس اردو میں ہے، لیکن fill the earth and subdue it. اچھا، معمور کا لفظ سبڈیو ہے اور محکوم ہے رول اوور. تو میرے عزیزوں، ہم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خدا نے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرفیکٹلی ڈیزائن کیا تھا، اور خدا نے پرفیکٹلی ڈیزائن کرنے کے بعد جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہمیں دی تھی، کہ خدا نے برکت دی کہ بڑھو اور پھولو. آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں گلوبل وارمنگ کے لیے، پانی کی قلت ہونے والی ہے، یہاں پہ اناج کی کمی ہونے والی ہے، وہاں پہ فلاں کام ہونے، وہاں گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہاں پہ یوں ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ ہو رہا ہے. کیا خدا کا یہ پلان تھا؟ ہرگز نہیں.
یہ پرابلمز، یہ پریشانیاں کب شروع ہوئی؟ جب آدم اور حوا خدا کے جلال سے محروم ہوئے، مطلب اس کی شبیہ سے جدا ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اور ہمیشہ کے لیے جڑنے کے لیے اب جس چیز کی ضرورت تھی وہ خدا کی اپنی شبیہ ضروری تھی، جو دنیا میں دوبارہ آئے اور اپنے کام کو دوبارہ لوگوں تک ظاہر کرے اور لوگ دوبارہ اس شبیہ پر قائم ہو سکے، جو کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اب وہ جو بلیسڈ بینگ ہے نا، جب خدا نے ان کو برکت دی تو آگے دیکھیے کیا لکھا ہے. پیدائش 2 باب میں جاندار ہو جانا، جان پکڑ لینا یا زندہ ہونا. اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا. آمین. خدا نے باقی جاندار بھی بنائے، لیکن کسی کے لیے ایسا نہیں لکھا کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اور جب یہ زندگی کے دم کی ٹرانسلیشن میں لاسٹ ٹائم کی تھی رواح، تو ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے میں ایک دوست کے پاس تھا، وہ پروفیسر ہیں، اور انہوں نے یہ سوال میرے آگے کھڑا کیا کہ خرم، آپ کہتے ہو کہ خدا کا یہ جو دم ہے یہ رواح ہے، لیکن عبرانی زبان میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں نشمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، رواح کا لفظ استعمال نہیں ہوا. آپ رواح کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں خدا کا روح ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی مجھے ڈاکیومنٹ دکھا رہے تھے، وہ بھی ٹھیک تھا، وہ لیکسیکن میں سے دکھا رہے تھے. لیکسیکن کیا چیز ہے؟ لیکسیکن ایک ایسی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ ایک منٹ، تھوڑی سی دور ہے، یہاں پڑھی ہے میرے پاس. آپ کے پاس گھر میں وہ پڑھی ہے قاموس الکتاب، کلید الکتاب، موٹی بڑی؟ ٹھیک ہے نا؟ جی بھائی پڑھی ہوئی ہے جی قاموس. بڑھیا. ہاں، یہ اس سائز کی کتاب ہے لیکسیکن، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر عبرانی زبان کے سارے لفظ ہیں اور وہ ان کو جن ٹینسز میں استعمال کیا گیا ہے وہ وہاں پر موجود ہے. تو انہوں نے تو مجھے لیکسیکن دکھا دی. اب اس کا جواب میرے پاس کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا میں نے غلط پریچ کیا یا میں نے غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی ہے؟ یا پھر مجھے اس کو ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ یار جو بات انہوں نے آج میرے سامنے رکھی ہے میں ذرا اس کو ریسرچ کروں اور جانوں کہ واقعی کیا ٹھیک انہوں نے ٹھیک بات کی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. تو جب میں نے اس کو ریسرچ کیا تو یہاں پہ جو زندگی کا دم کا لفظ ہے وہ نشمت ہی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ پرانی لینگویج، اولڈ لینگویج جو موسیٰ نے استعمال کی تھی اس میں. لیکن اس کا جو لیٹسٹ ایڈوانس ٹرمینالوجی کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ جب جدت پکڑتی ہے زبان، تو اس میں رواح کا لفظ استعمال ہوا ہے. بیسیکلی باتیں دونوں ایک ہی ہیں. ہاں، نشمت کا لفظ کا جو مطلب ہے وہ روح نہیں بنتا، وہ زندگی بنتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر زندگی ہے، نشمت زندگی ہے اور رواح خدا کا روح ہے، تو زندگی آتی کہاں سے ہے؟ زندگی کی سورس کیا ہے؟ زندگی کی سورس خدا ہے، اور خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے. تو اگر اس کو رواح کہا جائے یا اس کو نشمت کہا جائے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، ان چیزوں کا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ابھی جو بیسک کلام مقدس کی آیات پڑھ رہے ہیں نا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اب آگے جا کے آپ لوگوں کو ورڈ سٹڈی کرنی چاہیے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. جو اگر آپ کو اگر پڑھنے لکھنے میں پرابلم ہے، نہیں ہے وہاں تک رسائی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف خوشخبری کو سمجھ لیں، خوشخبری کو بیان کرنا شروع کر دیں، روح آپ کی مدد کرے گا. ہمارا مقصد لفظوں کو پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد روحیں بچانا ہے، وہ ہمارا الٹیمیٹ کام ہے. یہ میں ایڈیشنل آپ لوگوں کو ایک چیز بتا رہا ہوں. اور ہمیں جو یہاں پہ ملتا ہے وہ یہاں یہ مل رہا ہے کہ خدا نے زندگی کا دم پھونکا. زندگی کا دم اب چاہے وہ نشمت ہے یا وہ رواح ہے، وہ زندگی کا دم خدا کا ہے اور وہ خدا سے ہے، اور خدا کے دیے جانے کی وجہ سے ہی انسان جیتی جان ہوتا ہے. اور وہ جو انسان خدا کے دم سے جیتی جان ہوتا ہے وہ خدا کی شبیہ پر پیدا ہوتا ہے، وہ خدا کی شبیہ پر بنایا گیا بابرکت شخص کہلاتا ہے، مخلوق کہلاتا ہے. میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جو کبھی خدا کی شبیہ پہ تھے، خدا کی شبیہ سے جدا ہو گئے، ہم لعنتی ہو گئے، ہم گناہگار ہو گئے. گناہ کی سزا موت ہے،
جو شخص جو جان گناہ کرتی ہے سو مرتی ہے، اور پھر وہ لعنت جس کو ریورس کرنا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں خداوند کہ اس دنیا میں نہیں باہر سے ہمارے لیے مدد آئے. رائٹ؟ یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ ضروری ہے کہ اگر جب ہم قید میں ہیں تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدد کہاں سے چاہیے؟ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدد باہر سے چاہیے ہوتی ہے. قید خانے میں بیٹھے قیدی ایک دوسرے کو مدد نہیں کر سکتے. باہر سے کوئی گھر والا آئے، پولیس سے کوئی بات کرے، یا کوئی وکیل آئے ضمانت دلائے، یا کوئی اور شخص جو ہمیں وہاں سے نکال سکے، ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کام خدا نے خود کیا کہ وہ یسوع بن کر، وہ مسیحا یسوع بن کر دنیا میں آتا ہے اور دوبارہ ہمیں اس لعنت سے آزاد کرتا ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے تھے، اور یہ مدد باہر سے ہمیں ملی ہے. اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور وہ مدد صرف اتنی نہیں کہ اس نے لعنت سے ہمیں نکال کے بس چلو بیٹے اب آپ کیچڑ سے باہر آ جاؤ، نہیں، اس نے کہا آج سے تو میرا بیٹا اور بیٹی ہے. متی کی انجیل میں جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح عبادت خانے میں جو ہے وہ کلام سنا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور باہر ان کی ماں اور بھائی آتے ہیں. ایک شاگرد آتا ہے، کہتا ہے جی وہ تیری ماں اور بھائی آئے باہر ملنے تجھ سے. یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ یسوع مسیح کا جواب یہ تھا، میرے ماں اور بھائی یہ ہیں جو میرے باپ جو میرا باپ جو آسمان پر ہے اس کی باتوں کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. مطلب وہ جو میری وجہ سے خدا کی شبیہ پہ دوبارہ ریسٹور ہوتے ہیں، جو خدا کا کام کرنے کے لیے اختیار والے لوگ، وہ میری ماں اور میرے بھائی اور بہنیں ہیں. وہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے، وہاں باپ کا ذکر نہیں کرتا، ماں، بھائی اور بہنیں صرف کہتا ہے. پڑھ کے دیکھ لیجیے گا وہ والا، میرا خیال ہے غالباً 7ویں باب کی 21ویں آیت ہے شاید، نہیں 7ویں باب کی 12ویں باب کی 50ویں آیت ہے. تو میرے عزیزوں بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس شبی کو ریسٹور کرنا تھا جو ہمارے بس سے باہر تھا. وہ خداوند، وہ مسیحا جس کا وعدہ کیا گیا کہ وہ آئے گا، وہ دنیا میں آیا، اور اس نے نہ صرف ہمیں برکت ہماری دوبارہ لوٹائی بلکہ ہمیں زندہ بھی کیا. اور جب زندہ کیا تو اس نے ایک عہد بھی باندھا. وہ کیا ہے؟ ذرا عہد دیکھیے 2 باب کی 17ویں آیت میں، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. آمین. ایک کہاوت ہے نا کہ اندھا اندھے کو راہ کیسے دکھائے، ہے نا، اندھا اندھے کو راہ کیسے دکھائے. اور ایک اور کہاوت ہے کہ جی اندھوں میں کانا راجا، مطلب ایک آنکھ والا بھی ان میں جو وہ پھر حکومت کر سکتا ہے. تو یہاں پہ تو خدا ہماری ساری آنکھوں کی پوری روشنی ریسٹور کرتا ہے، اور پھر یہ عہد اب دوبارہ ہم پہ لاگو ہوتا ہے کہ نیک و بد کے درخت میں سے ہم نہ کھائیں. یہ عہد انسان کے ساتھ باندھا گیا تاکہ وہ جانے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کو خدا نے کتنی برکت دینا چاہتا ہے، خدا نے اس کو کتنی زبردست طریقے سے خلق کیا ہے. وہ اس کی تحقیر نہ کرے، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، وہ اس کو خدا کی بے عزتی نہ کرے، اس کو روند کے اپنے پیروں میں. آپ سب سے میری درخواست ہے، آج کا لیکچر تھوڑا چھوٹا تھا اور جلدی کور بھی ہو گیا، خداوند کا شکر ہے. میری آپ سب سے اب یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی قدر کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے، اور زیادہ پہچان میں بڑھیں، خدا کے ساتھ اور زیادہ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اور یاد رکھیں کہ آپ کو صرف دیکھ کر ہی لوگ خداوند کے جلال کو دیکھیں گے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. خدا کی شبیہ کو ریسٹور کر لینا، خدا کی شبیہ پر ڈھل جانا اپنے آپ میں، دنیا، بلکہ دنیا کیا آسمان پہ بھی میرا خیال ہے اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے. دنیا میں تو ہے ہی ہے، آسمان پہ اس سے زیادہ بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ خدا کی شبیہ پر ہیں. تو میرے عزیزو، آج کے کلام سے، آج کے اس لیکچر سے خدا ہم سب کو برکت دے.
آمین.